بیچ میں بطور التفات اللہ تعالیٰ نے حج جیسے بین الاقوامی کانفرنس اور عبادت کی یاد دہانی فرمائی۔ اس کے بعد پھر روئے سخن اپنے مضمون کی طرف موڑا۔ چونکہ پچھلی آیات کریمہ میں ایک آیت گزر چکی تھی، کانت امتن واحدتن، کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو یہ ساری انسانیت ایک جماعت تھی اور متحد تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے اندر اختلاف پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور کتب کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ ان کے اختلافات کا تصفیہ ہو سکے اور ان کو دوبارہ متفق کیا جائے۔ مگر جب بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اس کار خیر کے لیے اٹھتے ہیں تاکہ ساری انسانیت ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب پر جمع ہو اور سارے اختلافات دور ہوں، تو مومنوں کے مقابلے میں کچھ منکرین، مشرکین اور بے دین قسم کے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں مومنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے اور ان کے پروگرام کو سبوتاج کرنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے مقابلے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک انفاق کی اور ایک قتال کی۔ قرآن کریم میں سورۃ توبہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو یکجا فرمایا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال کا ذکر فرمایا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی دونوں چیزیں ترتیب وار اللہ ذکر فرماتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مکہ پر حملہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جگایا کہ تم سب جمع ہو جاؤ اور ہر طرف سے اس کی طرف توجہ کرو اور سارے مال اور سارے جانوں کی قربانی کے ذریعے سے اپنی مرکز کو چھڑاؤ، تو اس سے سارے توجہات لوگوں کے جہاد میں خرچ کرنے پر ہوئے۔ لوگوں کو اپنے رشتہ دار اور اقربا اور یتیم لوگوں کے نفقات سے توجہ ہٹ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توجہ بھی دلائی۔ یسألونک، پوچھتے ہیں لوگ آپ سے، ماذا ينفقون، کہ کیا چیز خرچ کریں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ما، ہر وہ چیز، انفقتم، جو تم خرچ کرتے ہو، من خیرن، نیکی میں سے، یعنی حلال مال میں سے جو تم خرچ کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی جیب میں کچھ نہیں آتا، نہ اللہ تعالیٰ فقیر ہیں نہ مانگنے والا ہے۔ پہلی غلط فہمی تو یہ دور کرو، اللہ کچھ نہیں مانگتا۔ اگر کچھ حکم کرتے ہیں تو تمہارے اقربا اور رشتہ داروں کے لیے کرتے ہیں۔ یسألونک،
یہ لوگ بار بار پوچھتے ہیں تم سے ماذا ينفقون کہ کیا چیز خرچ کریں. قل آپ ان سے کہہ دیجئے ما ہر وہ چیز انفقتم جو تم خرچ کرتے ہو من خیر حلال مال میں سے فللوالدین تو وہ تمہارے قریبی رشتہ دار والدین کے لیے ہیں، آپ کے ماں باپ کے لیے ہیں. سب سے پہلے ان کی فکر ضروری ہے. پھر دوسرے نمبر پر والاقربین جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، جس طرح کہ چاچا ہوتا ہے، چچی ہوتی ہے، خالو ہوتا ہے، چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، بانجے اور بھتیجے ہوتے ہیں، یہ سارے رشتہ دار ہیں، ان کو دیا کرو. والیتاما اور ان لوگوں کو جن کا کاروبار ٹپ ہے. یتیم ہر اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو یا تو تنہا رہ گیا ہو یا اس کا مال و متاع سب ڈوب گیا ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو. والیتاما اور جو یتیم ہیں، اکیلے رہ گئے ہیں. والمساکین یا جو مسکین ہیں. وابن السبیل یا تمہارے علاقے میں سفر کر کے آئے ہیں، کوئی مسافر آپ کے علاقے میں آیا ہے اور ان کے ہاتھ اور جیب میں کچھ نہیں ہے تو ان پر خیال کرو. وما تفعلوا اور دوسری بات، تمہیں ریا کرنے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے، اعلانات اور پوسٹیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وما تفعلوا من خیر اور ہر وہ کام جو تم کرتے ہو کوئی نیکی، فإن اللہ بہ علیم تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. اللہ کو سب کچھ کا پتہ ہے. تمہیں چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں. تم جو بھی کچھ دیتے ہو، جو بھی نیکی کا کام کرتے ہو، سب اللہ کو معلوم ہے. تو پہلی بات ہو گئی انفاق فی سبیل اللہ کی. جب تم خرچ کرو گے، معاشرے کو توانا اور تندرست رکھو گے، آپس میں میل اور اتحاد رہے گا. تو دوسرا نمبر پر آتا ہے قتال فی سبیل اللہ کا، اللہ کے راستے میں قتال کرنا تاکہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے قوانین کو تسلیم کر سکے. کتب علیکم القتال فرض کیا گیا ہے تمہاری اوپر جنگ. اب عجیب بات ہے، ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ کتب علیکم الصیام کہا گیا ہے کہ تمہاری اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور کتب علیکم القتال تمہاری اوپر قتال اور جنگ فرض کیا گیا ہے. دونوں کو ایک صیغے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کتبہ کتبہ. لیکن روزوں کا کیا حال ہے؟ ہر سال لوگ رکھتے ہیں، اس کے لیے مشن چلاتے ہیں، اس کے لیے پروگرامز چلاتے ہیں، ملکوں والے اعلانات کرتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، تیاریاں ہوتی ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، مگر قتال کے لیے دنیا میں کوئی تیار نہیں. اور جتنے قتال ادھر ادھر ہوتے ہیں، جنگ ہوتے ہیں، وہ سارے اللہ کے راستے میں بہت کم، نہ ہونے کے برابر ہے. سارے جنگ یا تو کسی زمین پر ہیں، یا کسی سیاست پر ہے، یا کسی ملک کی خاطر ہے، یا کسی ادارے کی خاطر ہے. کسی ادارے کی پالیسی ہوتی ہے کہ وہاں ان کو چھیڑا جائے اور وہاں جنگ کی جائے اور ہمارا کلمہ